الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمانی صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے درس میں اس بات کا ذکر خیر کیا جا رہا تھا کہ اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زندگی کے آخری لمحات میں اپنی امت کو کیا عظیم پیغام دیا تھا۔ حدیث سنیے، یہ روایت ہے ابو داؤد شریف کی۔ روایت کرنے والے علی رضی اللہ عنہ ہیں۔ پوری حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ عن علی رضی اللہ عنہ قال کان آخر کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ الصلاۃ واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم۔ روایت کرتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام کیا تھا، آخری بات کیا تھی، کیا آخری پیغام اپنی امت کو دے کر آپ تشریف لے گئے اللہ کی جناب میں، اللہ کے حضور میں۔ کہتے آپ کا یہ آخری کلام تھا، آخری بات تھی، اور حدیثوں میں آتا ہے اللہ کے پیارے پیغمبر زور سے بول نہیں سکتے تھے، آپ کے ہونٹ ہل رہے تھے، علی رضی اللہ عنہ نے کان لگا کر کے سنا تو آپ فرما رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، لوگوں نماز پڑھتے رہنا۔ یہ آپ کا آخری پیغام تھا امت کے لیے، نماز کا اہتمام کرنا۔ دوسری بات واتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، تمہاری ملکیت میں جو غلام ہیں، جو نوکر ہیں، جو خادم ہیں، ان کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا، ان پر ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنا۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے اس دنیا سے اور امت سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہوتے ہوئے اللہ کے پیارے پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص دو باتوں کی تاکید کی، وصیت فرمائی۔ ایک تو یہ کہ نماز کا پورا اہتمام کرنا، غفلت اور کوتاہی نہیں کرنا، جو اسلام کا دین کا اہم فریضہ ہے، ایسا فریضہ جو کسی حالت میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا ہے، یہاں تک کہ جنگ کی حالت میں بھی، بیماری کی حالت میں بھی۔ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھو، اشارے سے پڑھو، جب تک ہوش میں ہے اس وقت تک نماز پڑھنی ہے۔ دوسری بات یہ کہ اپنے غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ، خادموں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ کل رب ذوالجلال کے جناب میں، اللہ کے حضور میں تمہیں جواب دینا ہے۔ پھر یہ کہ یہاں اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے ناظرین کرام کہ علی رضی اللہ عنہ کی روایت میں تو آتا ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کے آخری وصیت یہ تھی نماز پڑھنے کی پابندی کے ساتھ، اور تمہارے ماتحت جو لوگ کام کرنے والے ہیں ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ لیکن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری کلمہ یہ تھا اللہم الرفیق الاعلیٰ، اے اللہ رفیق اعلیٰ سے ملا دے۔ اس پہلی بات جو علی رضی اللہ عنہ کی ہے وہ امت کو خطاب کرتے ہوئے آپ نے فرمایا تھا کہ نماز پڑھتے رہنا، تمہارے ماتحت جو ان کا خیال رکھنا۔
اور عائشہ صدیقہ کی جو روایت ہے وہ اللہ رب العالمین سے خطاب کر رہے تھے، مانگ رہے تھے، اے اللہ میں رفیق اعلیٰ چاہتا ہوں، آخرت کی منزل کو پانا چاہتا ہوں۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہمیں ان حقائق کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ غلاموں کے ساتھ کیا مراعات ہوں، نوکروں کے ساتھ۔ آئیے کچھ حدیث کی روشنی میں اللہ کے پیارے پیغمبر کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں غلاموں کے ساتھ، نوکروں کے ساتھ کیا حالات پیش آئے تھے، اور صحابہ نے کس طرح عمل کیا تھا، اور اللہ کے پیارے پیغمبر کی تعلیمات کیا تھیں۔ صحابہ عمل کرتے تھے، جو بات سنتے تھے عمل میں لاتے تھے۔ صحابہ کو اللہ نے چن لیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کے لیے، صحابی کے لیے، اور قرآن نے کئی مقام پر سند دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا، یہ اللہ سے راضی ہوئے۔ انصار ہیں، مہاجرین ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے گھر میں تھے، آپ کی رفیق حیات تھیں۔ آپ کے ہاں کوئی باندی تھی، لونڈی تھی، آپ نے اس کو آواز دی، آنے میں دیر کیا تو حضرت ام سلمہ ان کو دیکھنے گئیں صحن میں، تو وہ بکری کے بچوں کے ساتھ کھیلنے میں مشغول تھیں۔ فوراً آپ کی آواز سن کر تشریف نہیں لائیں اور کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کی آواز تو وہاں تک پہنچتی ہے، لیکن وہ ذرا لہو و لعب میں مشغول ہیں، بکریوں کے بچوں کے ساتھ کھیل رہی ہیں۔ یہ روایت الادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اور اسی شارجہ ٹی وی سے الادب المفرد کی یہ حدیث غالباً پیش کی جا چکی ہیں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باندی کو خطاب کر کے کہا، اگر مجھے خطرہ نہیں ہوتا آخرت کی پکڑ کی تو آپ کے ہاتھ میں ایک مسواک تھی چھوٹی سی، میں تم کو اس مسواک سے مارتا۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں، باندیوں یا نوکروں کو معمولی سزا دینے کا بھی اس سے احتیاط کرتے تھے۔ مسواک سے اگر کوئی آدمی کسی کو مسواک سے مارے تو کیا اس کو کیا تکلیف ہوگی؟ معمولی سزا سے بھی آپ پرہیز کیا کرتے تھے اور ڈرتے تھے آخرت کے مواخذہ کے لیے کہ آخرت میں میری پکڑ ہوگی۔ یہ اسلامی تعلیم کا ایک حصہ ہے حقوق العباد کے تعلق سے۔ اسی ادب المفرد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی معروف کتاب ہے ایک جلد میں، کہ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کسی غلام پر لعن طعن کے کلمات کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے۔ انسان تھے، یقیناً اللہ نے آپ کو بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مقام دیا تھا، لیکن معصوم تو نہیں تھے۔ معصوم کی ہستیاں تو انبیاء علیہم السلام کی ہوتی ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی لعن طعن کو سن لیا، کچھ بات کہہ رہے تھے۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خطاب کر کے فرمایا، قسم ہے رب کعبہ کی، یہ لعن طعن کرنا ایک صدیق کے شایع نشان نہیں ہے۔ صدیق تھے، یہ وہ تھے جن کے لیے تاریخ میں آتا ہے کہ جبریل امین ایک مرتبہ ان کے لیے
اللہ کی طرف سے سلام کا پیغام لے کر آئے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، جنت کی بشارت آپ کو ملی تھی، لیکن بہرحال انسان تھے، کا صدیقیت کے منافی ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ متنبہ ہو گئے اور چند غلاموں کو آزاد کر کے اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے اور کہا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خطا معاف ہو، مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ یہ بھی روایت بھی الادب المفرد امام بخاری کی ہے۔ غلام کے ساتھ، نوکر کے ساتھ تشدد کرنے کی سزا کیا ہے؟ سختی کرنے کی۔ جو کارخانوں میں، فیکٹریوں میں، آفسوں میں کام کرنے والے، صحرا میں کام کرنے والے، چاہے مستقل کسی کے گھر میں کام کرنے والا ہو، ایک آدمی نے اپنے غلام کو ایک کام سپرد کیا کہ یہ کام کر کے آؤ، اور وہ آدمی، وہ غلام کام کرنے سے پہلے سو گیا، نیند آ رہی تھی، سو گیا۔ مالک نے اس کے منہ پر آگ کا ایک شعلہ، چنگاری کہہ لیجیے، کچھ بھی، غلام جھلس گیا، چہرہ جھلس گیا اور بھاگتا ہوا اپنے آپ کو ایک کنویں میں ڈال دیا۔ کنواں بہت زیادہ گہرا نہیں تھا، اللہ نے بچا لیا۔ یہ خلافت فاروقی کا زمانہ تھا، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ حضرت عمر فاروق کے پاس فریاد لے کر آئے کہ امیر المومنین میرے ساتھ، میرے مالک نے یہ حرکت کی ہے۔ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو بلا کر بہت سختی سے ڈانٹا اور کہا کہ اس کو آزاد کر دو، تم نے اس کے ساتھ بہت برا کیا ہے، اور آزادی دلوا دی۔ یہ روایت بھی ادب المفرد امام بخاری کی ہے۔ پھر یہ کہ اپنے غلطی کا اعتراف کر لینا اور غلاموں کو قصاص یعنی بدلہ دینا۔ کسی مالک نے اپنے کسی نوکر پر، نوکرانی پر زیادتی کی ہے تو اس مالک کو چاہیے کہ اس کا بدلہ اس کو دے۔ اس سلسلے میں ایک روایت آتی ہے، یہ البدایہ والنہایہ ایک بڑی معروف کتاب ہے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ ایک مرتبہ عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام پر سخت ناراض ہوئے اور ناراضگی کے لہجے میں، غصے کے لہجے میں اس کے کان کو پکڑ کر مروڑ دیا، بہت زور کے ساتھ، سختی کے ساتھ۔ غلام نے کہا، امیر المومنین، آپ خلوت میں، اکیلے میں، تنہائی میں سوچئے گا، میرا کوئی قصور نہیں تھا، یعنی شاید آپ نے سزا دینے میں جلدی کی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب تنہائی میں آئے، سوچا کہ حقیقت میں کیا میں غلطی پر نہیں تھا؟ کہا حقیقت میری غلطی تھی، اور بلا وجہ میں نے اس کے کان کو مروڑ دیا ہے۔ تو انہوں نے اپنے غلام کو بلایا، کہا حقیقت میں میری غلطی تھی، تمہاری غلطی نہیں تھی۔ اچھا، جس طرح میں نے تمہارے کان کو مروڑا تھا، ایسے میرے کان کو مروڑ دو۔ خادم نے، غلام نے ذرا آہستہ سے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کان کو مروڑا، کہا نہیں، ایسا نہیں، بلکہ یہ کہا کہ اشدد علی کما شددتک، جس طرح میں نے سختی سے مروڑا ہے، اس طرح میرے کان کو مروڑ دو۔
یہ انسانیت تھی، یہ تعلیم تھی اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور جب سختی سے مروڑ دیا، کہا چلو اب بدلہ برابر ہو گیا، دنیا ہی میں معاملہ ختم ہو گیا، اور اللہ رب العالمین کے یہاں میں ندامت اور شرمندگی سے بچ جاؤں گا۔ ابو داؤد شریف میں کتاب الادب کے اندر ایک حدیث موجود ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی کے فرزند نے، لڑکے نے کسی غلام کو، کسی نوکر کو ایک تماچا مار دیا، تو باپ نے دونوں کو بلا کر غلام سے بدلہ دلوایا۔ آج ہمارے اور آپ کے دور میں کیا ایسی مثال مل سکتی ہے؟ یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ جن سے راضی ہوا اور اللہ ان سے راضی ہوا۔ رب ذوالجلال ہم کو اور آپ کو، ہمارے اور آپ کے اندر یہ صفت پیدا فرمائے۔ پھر یہ کہ غلام اور نوکر، ان کی سزا میں اعتدال اور احتیاط بھی ہونی چاہیے۔ ایک مرتبہ ایک آدمی اللہ کے نبی کی خدمت میں آئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کچھ غلام ہیں، نوکر ہیں، جو میرے ساتھ خیانت بھی کرتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نافرمانی بھی کرتے ہیں، ان کی حرکتوں پر ان کو میں سزا بھی دیتا ہوں۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ٹھیک ہے، ان کی غلطیوں پر جو تم سزائیں دیا کرتے ہو، کل حشر کے میدان میں، قیامت کے میدان میں ان کی غلطیاں میزان کے ایک پلے میں، تمہاری سزائیں میزان کے دوسرے پلے میں رکھے جائیں، تمہاری سزائیں زیادہ ہو گئی تو اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں پاؤ گے۔ اور قرآن حکیم کی اس آیت کی تلاوت کی، ہم قیامت کے دن میزان قائم کریں گے، کسی پر ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہدایات ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور کچھ مفید باتیں اللہ نے چاہا اپنے اگلے درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔